نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محرم الحرام کے اندر اس محرم کی یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس کے 10 محرم کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ان کا خاندان جو ہے کربلا کی دھرتی پہ اپنے نانے کا دین بچاتے ہوئے انہوں نے جان آفرین کے حوالے کی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کے لاڈلے ہیں، حضور کے پیارے نواسے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ابھی ماں کی رحم کے اندر تھے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم کے اندر تھے کہ سیدنا حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہیں، حضور کی چچی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب بڑا عجیب دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا کچھ حصہ کٹا ہے اور آ کے میری گود کے اندر گرا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو کوئی برا خواب نہیں، یہ تو اچھا خواب ہے۔ کہا جی کیا مطلب، کیا تعبیر ہے اس کی؟ حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری بیٹی کو بیٹا دیں گے اور اس بیٹے کی پرورش تو کرے گی، تیری گود میں پلے گا۔ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، میرے نبی چل کر کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا، علی اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جنگجو آدمی تھے اور لڑائی میدان جہاد کے اندر بڑے خوش رہا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی لڑائی والا، جنگجو۔ اس سے پہلے حضرت حسن کی ولادت کے اوپر بھی انہوں نے اس کا نام وہی رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام میں حسین رکھتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 نام اللہ نے محفوظ کر لیے تھے۔ فرمایا آج تک یہ حسن حسین نام کسی کے نہیں، یہ اللہ نے میرے نواسوں کے لیے محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر بعد میں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گٹی دی ہے۔ گٹی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کے ان کے منہ میں ڈالی، اور بعض روایات میں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان ان کے منہ کے اندر ڈالی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو گٹی دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کانوں کے اندر اذان دی، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی۔ کتنی خوش قسمتی ہے، حسین تیرے مقدر پہ قربان جاؤں۔ امام الانبیاء آج حسین کا مؤذن بنتا نظر آتا ہے۔ آج کسی بچے کے کان میں کوئی پیر اذان دے دے تو وہ ناز کرتا ہے، کسی بچے کے کان میں جناب علی کوئی اللہ کا ولی اذان دے دے تو وہ ناز کرتا ہے کہ جی میرے بچے کے کان میں فلاں اللہ کے ولی نے اذان دی، تو حسین کی عظمت پہ قربان کیوں نہ جاؤں۔ ان کے کانوں کے اندر اذان اللہ کے نبی نے دی۔ حضور نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کے لیے۔ یہ الفاظ میرے نبی نے حسین کے کانوں میں کہے تھے، تو اس کانوں کے اوپر کہے ہوئے الفاظ کا اثر پھر یہ تھا، کربلا کی دھرتی کے اوپر سارا کنبہ قبیلہ شہید کروا کے بھی حسین نے نماز نہ چھوڑی۔ یہ کانوں کے اندر اذان دینے کا اور گٹی دینے کا اثر یہ تھا۔ فرمایا پھر حسین نے کہا میں کسی یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دوں گا، کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پھر بعد میں یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اپنے نواسوں پہ بہت پیار تھا۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی بچپن میں کسی کی بیعت نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسن حسین کی بچپن میں بیعت لی تاکہ بیعت کی برکات بھی ان پر نازل ہو جائیں۔ اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے،
تو حضرت امام حسین رو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ کو سخت الفاظ میں ڈانٹا، فرمایا بیٹی ان کو نہ رونے دیا کر، تجھے پتہ نہیں جس وقت یہ روتے ہیں میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ہاتھ نیچے لگائے ہوئے اور یہ اپنے گھٹنے بھی نیچے لگائے ہوئے اور اپنی کمر کے اوپر حضرت حسن حسین کو بٹھایا ہوا تھا اور اپنے کمرے کے اندر یوں چکر لگا رہے تھے، جس طرح آپ نے دیکھا کوئی اس طرح دونوں ہاتھ نیچے لگے ہوئے اور دونوں گھٹنے نیچے لگے ہوئے، جو سواری بن کے اللہ کے نبی یوں کمرے کے اندر چکر لگا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے تمہاری سواری کیسی ہے، تمہیں کیسا مزہ آ رہا ہے سواری کرنے کا یا نہیں آ رہا۔ حضرت عمر داخل ہوئے تو فرمایا کہ واہ حسین واہ حسن تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ حضور نے فرمایا صرف سواری اچھی نہیں، سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے پاس حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے۔ وہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے یہ چادر لی ہوئی تھی اور چادر کے اندر کچھ حرکت ہو رہی تھی، میں کچھ دیر تو دیکھتا رہا، پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ چادر کے اندر کیا ہے؟ حضور نے یوں چادر پیچھے کی تو دائیں طرف حضرت حسن چمٹے ہوئے تھے، بائیں طرف حضرت حسین چمٹے ہوئے تھے۔ سردی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یوں کر کے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ یہی وہ سید حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خطبہ کے حضرت امام حسن حسین آ رہے ہیں، فرمایا کہ ان کے پاؤں کے اندر وہ جبہ جو انہوں پہنا ہوا تھا وہ اڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے کبھی وہ گرتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اترے، خطبہ کو چھوڑا۔ حالانکہ خطبہ کتنی بڑی عبادت ہے، خطبے کے اندر کسی کو اشارہ کرنے کی اجازت نہیں، خطبے کے دوران کسی سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ حضور نے منبر کو چھوڑا، چھوڑنے کے بعد جا کے ان کو اٹھا کر منبر پہ لے کے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واقعتاً اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اولاد تو واقعتاً آزمائش ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں آ رہے تھے، ان کے پاؤں سے یہ قمیض اٹک رہا تھا، میں محمد کو یہ برداشت نہ ہوا، اس لیے منبر سے خطبہ چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر چلے گئے، تو سجدے کے اندر جا کے اللہ کے نبی سجدے کے اندر پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ سجدے میں آدمی ہو تو بچے کمر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، تو فرمایا جس وقت یہ بیٹھے ہوئے اب کبھی کمر کے اوپر چڑھتے ہیں، کبھی سجدے کے دوران اندر گھس جاتے ہیں، پھر اٹھ کے کمر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے دیکھا، وہ اٹھے اور حضرت امام حسین کو پکڑنے کے لیے کہ ان کو پکڑیں تاکہ اللہ کے نبی کی نماز خراب نہ ہو۔ حضور نے یوں سجدے کے اندر یوں ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا چھوڑو ان کو، ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ نہ اس کو کرنے دو جو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، وہ کھیلتے رہے، جب اپنی مرضی سے اترے تب اللہ کے نبی نے سر اٹھایا۔ یہاں پہ یہ تعلیمات بھی ہے کہ عام طور پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر آئیں یا گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بچے اوپر چڑھ جاتے ہیں یا نماز کے اندر آگے بیٹھ جاتے ہیں آ کے۔ تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم اٹھا کے یوں دیوار سے مارتے ہیں ان کو، اور یا پھر نماز توڑ کے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہاں پہ یہی ہے کہ یہاں پہ اگر اس طرح کوئی بچہ کرتا ہے، اس بچے کو کیا پتہ کہ نماز تم پڑھ رہے ہو، اسے بچے کو نماز کے آداب کا کیا پتہ۔ اور یہاں پہ طریقہ یہ کہ تم نماز لمبی کر دو، بچہ ہے کھیلنے دو اس کو جو کھیلتا ہے، بچوں سے اس طرح پیار کرنے کا یہاں پہ ملتا ہے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے لاڈلے ہیں، حضور کے پیارے ہیں، حضور کو ان سے بہت پیار ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ مجھے ان سے پیار ہے، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے بھی پیار کر۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو ہے میرے بھائیو دوستو ایمان والوں کے جنتیوں کے سردار ہوں گے قیامت کے دن۔ ان کو سرداری بچپن کے اندر ملی ہے۔ کوئی آدمی نیک عمل کرے، عبادت کرے تو بعد میں جا کے سرداری کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ ان کو بچپن کے اندر اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا یہ دونوں میرے صاحبزادے، فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بات کرنے کا مقصد آج کی ویڈیو کا یہی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے لاڈلے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا جس کے اندر یہ بتاؤں گا اگر امام حسن حسین نبی کے لاڈلے ہیں تو یہ صحابہ کے بھی لاڈلے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو جو ہے ان حضرات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ نبی کی آل سے محبت بھی ہو، نبی کی جماعت سے محبت بھی ہو۔ اللہ کے نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ قرآن کے لیے، ایک آنکھ نبی کی سنت کے لیے۔ اللہ کے نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک کو صحابہ کہتے ہیں، ایک کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ایک آنکھ کا نور صحابہ کو سمجھتے ہیں، دوسری آنکھ کا نور ہم اہل بیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو جو ہے ان حضرات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔